بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس کے استفا 2025 میں اسلامیات کا پیپر 100 نمبر کا ہے اور پاک سٹڈی کا پیپر نہیں ہوگا۔ تو اسلامیات کا پیپر 100 نمبر کا کہاں سے آئے گا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو اسلامیات کی 9th کلاس کی بک ہے وہ بھی، اور جو 10th کلاس کی بک ہے اسلامیات کی، جو ایون کے بچے اس وقت 10th والے بھی پڑھ رہے ہیں، وہی یعنی یوں کہہ لیں کہ بک 1 اسلامیات کی 9th والی جو بچے پڑھ رہے ہیں، اور بک اسلامیات 2 جو 10th کلاس والی ہے، وہ اس میں سے پیپر بنے گا، اور یہ پیپر 100 نمبر کا بنے گا۔ یہ پیپر کہاں سے آئے گا؟ آج کے اس حصے میں آپ کو، یہ پارٹ 1 ہے ہمارا، کہ پیپر کہاں سے کس طرح آئے گا یہ بتایا جائے گا، اور پارٹ 2 میں جو پیٹرن پیپر بورڈ کی طرف سے ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر نشانات لگا کر کون سے پیج سے پیپر آیا، اور کہاں سے ایم سی کیوز آئے، کہاں سے بورڈ میں آئیں گے، اور کہاں سے شارٹ کوسچن، کہاں سے لانگ کوسچن آئیں گے، بک 1 بک 2 کے دونوں ڈیٹیل کے ساتھ پورا پیٹرن پیپر انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ پارٹ 1 میں صرف یہ سمجھ لیں کہ پیپر کہاں سے آئے گا، کتنے نمبر کا ہے، کس طریقے کا پیپر ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ ایز اے ٹیچر بھی اور بچوں کے لیے، بچوں بھی اس چیز کو سنیں سمجھیں، اسلامیات لازمی کا جو ہمارا پیپر ہے 9th کلاس کا، جو پیپر 2025 میں ہوگا، اس کا پیٹرن کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ 100 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارا پیپر ہوتا رہا 50 نمبر کا، 50 نمبر اسلامیات، 50 نمبر ترجمۃ القرآن، 50 نمبر پاک سٹڈی۔ تو اب پاک سٹڈی ختم کر کے تو 100 نمبر کا اسلامیات کا پیپر بنا کر دیا گیا ہے، جس کے لیے طلبہ کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ یعنی ٹائم ہمارا 2.5 گھنٹے پہ نہیں ہوگا، 2 گھنٹے نہیں بلکہ 3 گھنٹے پر ہوگا، کہ 3 گھنٹہ ٹائم دیا جائے گا۔ یہ پرچہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوگا، جس کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی ہے۔ یعنی حصہ اول کثیر الانتخابی سوالات، کل 20 نمبر، یعنی ایم سی کیوز والے جو کوسچن ہیں یہ 20 نمبر کے، ٹک مارک یا ببل شیٹ جو فل کی جاتی ہے۔ حصہ دوم مختصر سوالات، کل 40 نمبر، یعنی 2 نمبر کا ایک کوسچن ہے، 20 کوسچن کریں گے تو 40 نمبر ہمارے یہ بن جائیں گے۔ حصہ سوم میں ترجمہ احادیث مبارکہ کا، یہ 10 نمبر، مشاہیر پر مختصر نوٹ 10 نمبر، اور نمبر 3 تفصیلی سوالات، یہ 20 نمبر کا، یعنی کل 100 نمبر بن گئے۔ کثیر الانتخابی بک 1 بک 2 سے ایم سی کیو جو آئیں گے 20 نمبر کے آگے، پھر مختصر سوالات 20 نمبر 40 نمبر کے، یعنی 20 کوسچن کیے تو 40 نمبر 60 نمبر ہو گئے۔ احادیث مبارکہ کا 2 احادیث شریف کرنی ہوگی، اور 2 حدیث شریف کے 10 نمبر آ جائے گا۔ مشاہیر پر مختصر نوٹ جو کہ 10 نمبر ہوں گے، یہ 80 نمبر ہو گئے، اور تفصیلی سوالات جو ہوں گے وہ 20 نمبر کے آگے، تو یہ پورا 100 نمبر کا بن گیا۔ اسلامیات لازمی برائے جماعت 9 کے مندرجہ بالا تینوں حصوں کے مختلف سوالات کی تیاری کے لیے اس ہدایت کو بغور مطالعہ کریں، ملحوظ رکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ نشانات لگا کے بھی سمجھا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ حصہ اول کثیر الانتخابی سوالات ایم سی کیوز ہے، کل نمبر 20 ہیں۔
یعنی انتخابی جو ہمارے کثیر الانتخابی سوالات کی تیاری کے لیے پوری کتاب کے متن کو ملحوظ رکھیں، پوری کتاب کا متن جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، جس کی تقسیم حسب ذیل ہے، یعنی باب اول، باب چہارم، باب پنجم، باب ششم اور باب ہفتم میں سے دو دو سوالات، باب دوم میں سے 4 اور باب سوم میں سے 6 کثیر الانتخابی سوالات بنائے جائیں گے، یعنی کہ ہر ایک میں سے دو دو آپشن، باب اول، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، یعنی باب اول، باب چہارم 4 والا آ گیا، 5 والا آ گیا، 6 والا آ گیا، 7 والا آ گیا، ان میں سے تو دو دو آ گئے، اور یہ بک 1 بک 2 دونوں سے۔ اسی طرح باب دوم سیکنڈ والا جو باب ہے سے 4 آپشن آئیں گے، اور باب سوم میں سے 6 کثیر الانتخابی سوالات بنائے جائیں گے، یعنی 6 آپشن آئیں گے۔ حصہ دوم سوال نمبر 2 جو ہے مختصر سوالات، اس کے کل نمبر 12 پہلے والے میں، اس حصے میں کل 9 مختصر سوالات بنائے جائیں گے، جن میں سے 6 سوالات کے جواب دینے کا کہا جائے گا۔ اس حصے کے سوالات صرف باب اول، باب دوم سے پوچھے جائیں گے، یعنی یہ جو 9 سوال ہوں گے یہ بک 1 اور بک 2 کے باب اول، باب دوم سے پوچھے جائیں گے، اور صرف مشقوں میں دیے گئے، یعنی مشق کے پیچھے جو کوسچن دیے گئے ہیں وہی مختصر سوالات پرچے میں شامل کیے جائیں گے، ایڈیشنل کوسچن نہیں ہوں گے۔ باب اول میں دیے گئے اسماء حسنہ کا ترجمہ بھی مختصر سوالات میں شامل کیا جائے گا، یعنی 20 اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے نام میں نامی، اس میں گرامی ہیں، ان کا معنی بھی آگے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی الفاظ معنی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہر باب سے کم از کم 3 سوال، اور اسماء حسنہ میں سے کم از کم 1 ضرور شامل ہوگا، بک 1 بک 2 کا یہی ہے۔ سوال نمبر 3 مختصر سوالات، کل نمبر 12، اس حصے میں کل 9 مختصر سوالات بنائے جائیں گے، جن میں سے 6 سوالات کے جواب دینے کا کہا جائے گا۔ اس حصے کے سوالات صرف باب سوم اور باب چہارم سے پوچھے جائیں گے، یعنی پہلے والے تھے باب اول اور باب دوم، یہ باب سوم اور باب چہارم، اس سے یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں گے۔ یہ بارہا بتایا جا رہا ہے کہ مشق میں جو بک کے پیچھے مشقی سوالات ہوتے ہیں انہی سے پوچھا جائے گا۔ ہر باب سے کم از کم 4 سوال ضرور شامل ہوں گے، یعنی باب سوم اور باب چہارم یہ 2 باب ہیں، تو یہ کل 9 نمبر آنے، اس لیے اس میں ان باب کے اندر جتنے بھی یہ بک 1 اور بک 2 ہیں تو ان سے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے تیاری۔ آگے کوسچن 4 ہے، سوال نمبر 4، یہ بھی مختصر سوالات کے متعلق ہے۔ یہاں پہ کل نمبر 16 ہیں، پہلے 2 میں کل نمبر 12 تھے، یہاں پہ کل نمبر 16 ہیں۔ اس حصے میں کل 12 سوالات بنائے جائیں گے، جن میں سے 8 سوالات کے جواب دینے کا کہا جائے گا، یعنی پہلے والے میں 6 سوال کیے، اور 6 سوال کیے 12 نمبر، پھر 6 سوال کیے 12 نمبر، یعنی 12 کوسچن ہو گئے تو 24 نمبر آ گئے، اور پھر 8 سوال آئے اور ان کے 2 نمبر کے حساب سے 16 نمبر آ گئے، تو یہ ٹوٹل 40 نمبر ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ اس حصے کے سوالات میں صرف باب پنجم، ششم اور ہفتم سے پوچھے جائیں گے، 5 6 7 بک 1 بک 2، اسی سے یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 4 کے مختصر سوالات، اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی بک میں پیپر میں شامل ہوں گے، اور ہر باب سے کم از کم 3 سوال ضرور شامل کریں۔ حصہ سوم، سوال نمبر 5 احادیث شریف کا ترجمہ،
कुल नंबर 10। बाब अव्वल में दी गई 20 मुंतखब अहादीस में से 4 अहादीस पर्चे में दी जाएंगी, यानी 2 9 की 2 10 की। मुंतखब अहादीस में से 20 40 अहादीस शरीफ है, तो 4 हदीस शरीफ दी जाएंगी, 2 9 से 2 10, जिनमें से 2 का तर्जमा पूछा जाएगा। एक हदीस शरीफ का तर्जमा करने के कुल 5 नंबर हैं। नोट, हदीस शरीफ का तर्जमा सिर्फ बाब अव्वल में दी गई मुंतखब हदीस में से ही पूछा जाएगा। किताब में दूसरे मकामात पर दी गई हदीस शरीफ का तर्जमा इस जगह न पूछा जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन आएगा तो ये जो पहले बाब अव्वल में मुंतखब हदीस हैं उनमें से दीगर बाब के या किसी भी बाब के अंदर, जैसे कि सफाई के मुताल्लिक़ या तहूर शतरुल ईमान, दीगर हदीस मुबारक हैं, ख़त्म नबूवत के मुताल्लिक़ हैं, तो ये नहीं कि दरमियान में से कोई हदीस शरीफ आए और उसका पूछा जाएगा, नहीं, सिर्फ जो बाब में हदीस शरीफ हैं उन्हीं को सवाल में शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। बाब शिशम में दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल पूछा जाएगा और इनमें से 2 करनी होंगी, यानी 4 शख्सियात, 2 9th की 2 10th की, तो इनमें करनी कितनी होंगी? सिर्फ 2 शख्सियात पे नोट लिखना होगा। मुख्तसर नोट लिखने को कहा जाएगा। इन 4 शख्सियात के इंतखाब करने के लिए दर्ज झेल तबकात में से एक शख्सियत दी जाएगी। मसलन अहले बैत व सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, सहाबियात रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, उलमा व मुफक्किरीन और सूफिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम। इन 4 शख्सियात में से, यानी इन शख्सियात में से ये बनेगा, 4 शख्सियात के बारे में पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 होगा, लास्ट क्वेश्चन है, तफसीली सवाल है, इसके को एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन होगा इसके 20 नंबर हैं, यानी इनके किताब की मशकों में दिए गए तफसीली सवालात में से 4 दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इनमें से 2 सवालों का जवाब पूछा जाएगा। 4 होंगे, यानी 2 9th के, 2 10th के, 2 बुक 1, 2 बुक 2, और उनमें से 2 करने होंगे। हर सवाल का जवाब 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इन 4 सवालों के लिए अज्जा का इंतखाब दर्ज झेल तरतीब के मुताबिक किया जाएगा, यानी पहला जुज बाब अव्वल या बाब चहारम से लिया जाएगा, यानी हदीस शरीफ वाला चैप्टर है या बाब चहारम वाला चैप्टर आ जाएगा। दूसरा जुज बाब दोम से लिया जाएगा। तीसरा जुज बाब सोम से लिया जाएगा और चौथा जुज बाब पंजम से लिया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन 4 आएंगे, 2 9th के, 2 10th के, तो उस तरतीब से होंगे। नोट, बाब शिशम और हिफ्तम से कोई तफसीली सवाल इम्तिहानी पर्चे में शामिल नहीं होगा, यानी 6 वाले और 7 वाले से कोई तफसीली सवाल इम्तिहान में नहीं पूछा जाएगा। ये है इंशाल्लाह। आगे इसका मॉडल पेपर पर्चा जात इस्लामियात का जो है वो भी तफसील के साथ बताया जाएगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। साथ रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।